یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا، ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا۔ السلام علیکم ناظرین، اس خوبصورت شعر کے خالق محترم انور شعور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ گزشتہ ایپیسوڈ سے جڑا ہوا ہے، اور ہم انور شعور صاحب سے بہت سی باتیں کر چکے ہیں، بہت سی باتیں آپ نے سنی ہیں، اور اب وہ باتیں کریں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ ان کی شاعری ہم سنیں گے، اور میں اب جو آپ کو ان کی شاعری سنواؤں گا یا سنوانا چاہوں گا وہ شاعری ہوگی جو مجھے پسند ہے، اور میں ان سے گزارش کروں گا، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری گزارش پر کتنا ہمیں سناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شاعری سے ہی شروع کرتے ہیں کہ ایک غزل کوئی ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں، اور میری خواہش ہے کہ وہ غزل ہو جو آپ کے بالکل ابتدائی ایام کی ہے، جب آپ نے شعر گوئی شروع کی تھی، آپ کو جو یاد ہے اس وقت کی غزل کوئی۔ ایک تو وہی شعر ہے جو آپ نے اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ اچھا، بالکل ابتدا کے کچھ اشعار جو ہیں وہ کہ بازاروں میں پھرتے پھرتے واہ دن بھر بیت گیا، واہ 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 واہ، کیا کیا بازاروں میں پھرتے پھرتے دن بھر بیت گیا، کیا کہہ رہے، کاش ہمارا بھی گھر ہوتا، گھر گھر جاتے ہم بھی۔ واہ، بازاروں میں پھرتے پھرتے دن بھر بیت گیا، کاش ہمارا بھی گھر ہوتا، گھر جاتے ہم۔ گھر جاتے ہم بھی۔ ہم روتے دھوتے ہی نہ رہتے واہ اے مرنے والو، واہ، ہم روتے دھوتے ہی نہ رہتے اے مرنے والو، اے مرنے والو، مر کے اگر پا سکتے تم کو، مر جاتے ہم بھی۔ کیا بات ہے، کیا ہم بات ہے، روتے واہ، دھوتے ہی نہ رہتے اے مرنے والو، واہ، مر کے اگر پا سکتے تم کو، مر جاتے ہم، مر جاتے ہم بھی۔ کیا کہنے، بازاروں میں پھرتے پھرتے واہ، دن بھر بیت گیا، کاش ہمارا بھی گھر ہوتا، گھر جاتے ہم، گھر جاتے ہم بھی۔ واہ، اسی بہر میں، یہ بالکل ابتدائی دور کی جی، اسی بہر میں ایک غزل تھی، اب وہ سب تو پورے تو یاد نہیں ہیں، لیکن جو کہ ہم یہ سوچ کے ساری ساری رات نہیں سوتے، ہم یہ سوچ کے ساری ساری رات ہم نہیں یہ سوتے، سوچ کے ساری ساری رات نہیں سوتے، کوئی تو ایسا ہو کہ جسے بیدار کہا جائے۔ واہ واہ، ہم یہ سوچ کے ساری کیا ساری کہنے، کیا رات کہنے، نہیں سوتے، کوئی تو ایسا ہو کہ جسے بیدار کہا جائے، بیدار کہا جائے۔ ساتھی پیار کا رستہ ایسا رستہ ہے جس پر، ساتھی پیار کا رستہ، ساتھی پیار ایسا کا رستہ ہے رستہ جس پر، ایسا رستہ ہے جس پر ایک جگہ جم جانے کو رفتار کہا جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ساتھی پیار کا واہ رستہ واہ، ایسا رستہ ہے جس پر ایک جگہ جم جانے کو رفتار کہا جائے۔ واہ، یہ بالکل اسی زمانے کے ہیں، یا یہ کہ وہ اور جو آپ نے شعر سنایا بازاروں میں پھرتے پھرتے، یہ تو ہاں، آپ پر بیتا ہے یہ شعر، ہاں بالکل اس میں بیتا آپ ہے، نے اور سفر کیا ہے اس شعر میں۔ آپ بیتی ہی ہے، شاعری تو آپ تقریباً آپ بیتی ہی ہے، کہ میری غزل ہے سفر نامہ حیات میرا، واہ سنا چکا ہوں جو قصہ نہیں سناؤں گا، واہ، نئی ہے رات دیا بھی نیا جلاؤں گا، واہ، سنا کیا چکا کہنے، ہوں جو قصہ نہیں سناؤں، نہیں سناؤں گا، نئی ہے رات دیا بھی نیا جلاؤں، دیا بھی نیا جلاؤں گا، میری غزل ہے سفر نامہ حیات میرا۔ واہ، یہ جو ہم نے شعر سنے آپ کے، یہ تھوڑی طویل بحروں میں ہیں، اور بعد میں جو آپ کی شاعری زیادہ مقبول ہوئی اور لوگوں تک پہنچی وہ چھوٹی بحروں میں ہے۔ اس کی کیا، اس نہیں، سفر وہ کیسا تو رہا؟ جب غزل کا موڈ خود ہوتا ہے تو وہ اب کسی بھی بحر میں شروع ہو جائے، شروع ہو جاتی ہے، تقریباً مختلف بحروں میں ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے
چھوٹی بحر میں زیادہ ہوں، بالکل تو کبھی گنی تو نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ نے جب شعر گوئی شروع کی اور اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان ہوں گے جو شعر کہہ رہے ہوں گے آپ کے ارد گرد، اور بعد میں پھر وہ شعراء نظر نہیں آتے منظرنامے پر، کون سے ایسے شعراء ہیں جو بعد میں دیر تک منظرنامے پر رہے، اور جو شعراء منظرنامے پر پھر آگے نہیں نظر آتے ان کیا وجہ ہوتی ہے، وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ مگر میرے دوست تھے لاہور میں، میرے ہم عمر جو کہنا چاہیے، بالکل ہمیشہ ہم عمر، خالد احمد تھے، روحی کنجائی تھے، صحیح، اور خالد بہت رہے اپنی وفات تک، بہت جانے پہچانے رہے، جی، اور جناب یہ آپ کے روحی کنجائی، یہ لاہور کے بتا رہا ہوں، جی اپنے ہم عصروں میں گویا، بالکل، اور یہ ہمارے بعد میں دوست بھی ہوئے، اب تک وہ ہیں، روحی اب تک لکھتے ہیں بہت، اور کافی لکھتے ہیں۔ آپ کا اگر ہم کہا جائے خاص بات ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعر 80 کی دہائی میں منظرنامے پر آئے، یا 80 سے تعلق ہے، یا 70 یہ 80 میں آئے، ہاں، یا آپ کا کس دہائی سے؟ 60 سے، 60 سے، اور جان ایلیا اس کا مطلب ہے 50 کی دہائی سے شعر کہہ رہے ہیں؟ جان ایلیا تو جب یہاں آئے ہیں پاکستان، شاید 57-58 میں آئے ہیں، اس وقت بھی نامور شاعر تھے، یعنی ان کا نام ہم نے ان کے آنے سے پہلے ہی سنا ہوا تھا۔ اچھا، ویسے تو جان صاحب کو اپنی زندگی میں ناقدری کی بڑی شکایت رہی، جی، لیکن یہ شکایت صحیح نہیں تھی۔ صحیح، انڈیا میں بھی جہاں سے وہ آئے تھے ان کی بڑی قدر تھی، بڑا ان کا نام تھا، اور یہاں بھی تھا۔ واہ، اس نام کی کیا مطلب وجہ تھی؟ جیسے جان صاحب کے بارے میں ایک تو یہ ایسا گھڑا ہوا نام ہے، صحیح، بہت جان بوجھ کے رکھا ہوا نام کہ فوراً یاد ہو جاتا ہے، اور میں نے رکھا بھی انہوں نے اسی لیے تھا، اچھا، کہ نام سنتے ہی آدمی کو یاد ہو جائے، اور اس نام سے صحیح، ایک تو مردانہ تاثر نہیں پڑتا تھا، بعد میں تو یہ نام سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ شاعر تو ہیں، اب ذہن میں نہیں آتی، لیکن جب پہلی بار آدمی سنتا تھا اور ان کی شخصیت بھی سامنے نہ ہو تو یہ لڑکی کا نام معلوم ہوتا ہے، تو ایک تو شاید یہ وجہ تھی، لیکن نہیں، انہیں لوگ پسند بھی کرتے تھے، ان کا پڑھنا، ان کا سنانا، ان کی اپنی دھج جو تھی بنی ہوئی، ایک وجہ جو تھی ان کی، وہ بھی لوگوں کو ایک الگ سے تھی، تو متاثر تو کرتی تھی۔ ناظرین کرام، شعور صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں اور گفتگو کا لطف محسوس بھی کر رہے ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہ وقت ہے ایک وقفے کا، وقفے سے واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ تہوار اپنا ہو تو لباس بھی اپنا ہی ہونا چاہیے۔ شہسوری پیش کرتا ہے امریکہ میں دیدہ سے مشرقی ملبوسات کی مکمل ویرائٹی، وہ بھی مناسب اور کم قیمت پر۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے علاوہ قومی اور مذہبی تہوار کی مناسبت سے اعلیٰ معیار اور منفرد ڈیزائن کے تیار ملبوسات آپ سے صرف ایک کال کی دوری پر۔ اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے 9085108148 7322363788۔ ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ عہد حاضر کے نہایت اہم شاعر، معروف شاعر محترم انور شعور موجود ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی آپ کے جو ہم عصر شعراء تھے ان کے بارے میں، تو اس میں تو کوئی نام ایسا ہمارے ذہن میں کراچی سے نہیں آیا جن کو ہم جانتے ہوں یا ہمارے سننے والے جانتے ہوں، لیکن بہت سے شعراء ہوں گے جنہوں نے اس وقت جو ہمارے عام عمروں میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم ہیں، مگر وہ بہت گوشہ نشین سے ہی ہیں۔ اشتیاق طالب ہیں، پروفیسر اشتیاق طالب ہیں، صحیح، بالکل۔ اچھا، ہمارے کچھ اچھے دوست فصیح سختائی وغیرہ بھی شعر کہتے تھے، مگر وہ پھر انہوں نے شاعری تقریباً ترک کر دی۔ صحیح، تو اس طرح کے ہیں کچھ۔ شاعری ترک کیسے کی جاتی ہے، یا یہ کیا اس کی وجہ ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں کا ہمیشہ نہیں کرتے، بعض لوگ صحیح،
وہ اور آپ کسی سے یہ کوئی زبردستی تو نہیں کہہ سکتے. اگر کسی نے فرض کرو 10 غزلیں لکھ لی ہیں اور وہ 11ویں نہیں لکھنا چاہ رہا صحیح. تو آپ کیسے لکھوائیں گے اس سے؟ نہیں لکھنا چاہ رہا اس کا. تو بعض لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں اپنے، کہتے ہیں نا مکروہات دنیاوی، صحیح. اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. پھر شاعری آپ سے وقت بھی مانگتی ہے، کچھ قربانی بھی مانگتی ہے، بالکل. مطالعہ محنت مانگتی ہے آپ سے. اگر اچھی شاعری ہے تو وہ اس کے لیے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے اور سیکھنا. تو شاعری سیکھی کیسے جا سکتی ہے؟ اساتذہ سے مشورہ دکھایا جاتا ہے ان کو. اس زمانے میں اساتذہ ہوا کرتے تھے اور وہ 10 بار کہلواتے تھے، غزلیں پڑھوا دیتے تھے، تب آتا تھا. تو صحیح شعر یا یہ سیکھنے کیسے سے آتا ہے. اور یہ کیسے معلوم ہوتا ہے ہمیں؟ جیسے ابھی بھی بہت سے ایسے شعراء آپ کے عہد میں ہم ہیں جن کو مستند سمجھا جاتا ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ مستند نہیں ہیں، تو انہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر صحیح کہہ رہے ہیں؟ غزل سامنے ہو تو اس پر بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح. تصویر ہو تو آپ بتائیں گے نا کہ یہ لکیر یوں لگے گی، یہ یوں لگے گی، یہ رنگ یہاں پھیکا ہوگا یا گہرا ہوگا. صحیح. تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ شاعری ان کی بتا دیتی ہے کہ وہ صحیح ہے، اور یہ طے وہی کر سکتا ہے یا سمجھ وہی سکتا ہے جو شعر فہم ہے، سخن شناس ہو، سخن شناس ہو، جو بہت کم ہوتے ہیں. اب وہ کیسے سخن شناس ہی نہیں ہے کوئی، تو پھر ظاہر ہے پھر یہ آپ طے بھی نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح شاعری نہیں، ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، کوشش کرنی چاہیے. تو ممکن ہے ایسے شعراء پہلے تو بہت ہوتے تھے مستند ہوں اور وہ نظر میں نہیں آ رہے ہوں، یہ بھی ممکن ہے. گزشتہ عہد میں جو آپ نے ہاں، یعنی یہ نہیں کہ میں سب کو تھوڑی جانتا ہوں. بالکل بالکل. اور جو آپ سے پہلے جو شعراء شعر کہہ رہے تھے، ان میں آپ کو کون سے شعراء ایسے زیادہ لگتے ہیں تر جو سیکھ مستند کے آتے تھے نا وہ لوگ. مثلا ناصر ہمیں بہت پسند تھے، جو حفیظ ہوشیار پوری کے باقاعدہ شاگرد تھے. میرے علم میں کوئی اچھا شاعر ایسا نہیں ہے جس نے سیکھا نہ ہو. صحیح. تو جون صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے جون صاحب بھی آپ کے ہم عصر ہی تھے اور ان کی شاعری بھی بہت آج کل عوام میں یا لوگوں میں مقبول ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مقبول ہے اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن ایک خیال لوگوں کا ایک ہے کہ شاعری جو ہے وہ عوام کی صنف نہیں ہے. نہیں، ان کی شاعری تو ہے ہی، کچھ صحافتی سا انداز ضرور ہے. صحیح. اور میری ان کے لیے ایک رائے یہ تھی کہ وہ نظمیں بہت اچھی لکھ سکتے تھے، بہت اچھی انہوں نے لکھی بھی ہیں کچھ. انہیں نظم پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی کیونکہ ان کا مزاج تفصیل کا تھا. یعنی وہ کوئی بھی بات بھی جب کرتے تھے نا تو بڑی تفصیل سے بات کرتے تھے. مثلا وہ صدر سے اگر آپ کو اپنا گھر بتائیں گلشن میں تو وہ اس طرح بتائیں گے کہ یہاں سے چلو، پھر پرانی نمائش آئے گی، پھر نمائش کے بعد آ کے قائد اعظم کا مزار آئے گا، قائد اعظم صاحب اس طرح یوں بتاتے تھے تفصیل سے پورا پتہ. تو وہ گویا نظم کا مزاج تھا. بالکل. غزل کا ان کا مزاج ہی نہیں تھا. ابھی ایک سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میں کہ آپ کی شاعری بھی ہم نے پڑھی اور جون صاحب کی شاعری بھی کچھ پڑھی، اور ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے آپ کی شاعری پڑھ کر کہ اس میں جون صاحب کی شاعری کا رنگ یا کچھ اس کا اثر نظر آتا ہے. ایک بات سنو، ان کا تو کوئی رنگ ہی نہیں تھا. ان کا کون سا رنگ تھا جو میرے یہاں نظر آتا ہے؟ جو ان کی شاعری میں ایک سہل ممتنع ہے یا بھائی یہ میرا اثر ہے ان پر. جون صاحب میں ایک ریس بہت تھی ایک چیز کی. غزل تو وہ کہتے ہی نہیں تھے، وہ تو ہمارے سرکار کہہ رہے ہیں یا تم سراہی ضرور توڑو گی ٹائپ کی چیزیں وہ لکھا کرتے تھے. جب اب پتہ نہیں یہ باتیں کرنی چاہیے یا نہیں، کرتا نہیں ہوں میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے ان کا اثر قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے کیا تھا میرا اثر قبول. صحیح. اچھا، اب میں چونکہ چھوٹا ہوں ان سے، بالکل، بہت سے معاملات میں ان سے کم بھی ہوں،
مقبول وہ بہت زیادہ ہیں. تو بالکل یہ بات کو یہ چھوٹا منہ بڑی بات معلوم ہوگی. بالکل. اور یہ ہم چونکہ لیکن یہ ہے دور سے حقیقت. دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ایسا ہی ظاہر ہے نظر آ رہا ہوتا ہے، یا ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے. ان کے یہاں رنگ کہاں ہے کوئی؟ آپ بتائیے. جو میں نے ایک تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو اس طرح پڑھا ہی نہیں گیا. صحیح. اگر کوئی بات یہ کہتا ہے تو یا تو اس نے انہیں نہیں پڑھا ہے یا مجھے نہیں پڑھا ہے. اگر وہ وہ کہتا ہے نا کہ بالکل غلط ہے. صحیح. ویسے یہ تاثر تو لیکن پایا اگر جاتا ہے، ہوتا آپ اس سے اگر تو یہ انکار ہوتا نہیں کر رہے. اگر یہ ہوتا تو میں بڑے خلوص دل سے یہ بات مانتا. صحیح. آپ کا ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رہا، اتنا وقت گزرا، تو اس کی وجہ سے بھی ایک یہ بات یا ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے. نہیں، نہ جاننے کی بات ہے. یہ صحیح. شاعر کو شعر کو نہ سمجھنے کی بات ہے، باقی کچھ نہیں ہے. صحیح. اس میں جو ایسا کچھ گزاری نہیں نہ ہے. جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی یہ تو گزاری. میرا شعر ان سے پہلے کا ہے. اس طرح کا بھی شعر آپ؟ نہیں، میرا شعر جو ہے وہ ہے کہ وہ زندگی جو وہ گزارے زندگی نہیں جو گزرتی گزارے نہیں گزرتی تھی، تو تیرے طفیل گزارے بغیر بیت گئی. جی. یہ میرا ان سے بہت پہلے کا شعر ہے. وہ شعر میرے اس شعر کے تاثر میں کہا گیا ہے، یہ والا. اچھا. اور جون صاحب نے کہا بھی یہ بھی. اچھا، بڑی ایمانداری سے اگر آپ دیکھیں تو میرا شعر پھر بھی اچھا ہے اس کے مقابلے میں. حالانکہ نقش ثانی جو ہے نقش ثانی سے بہتر نہیں تو برابر ضرور ہونا چاہیے. صحیح. تو ناظرین کرام، ہم غور کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت لیتے ہیں غور کرنے کے لیے، اور آپ بھی غور کیجئے. ہم وقفے سے واپس آئیں گے اور سلسلہ کلام کو جوڑیں گے. آپ کو وہ غزل بھی سنائیں گے جو شعور صاحب سنا رہے ہیں، جس کا ایک شعر. ہمارے ساتھ رہیے، وقفے سے واپس آتے ہیں. خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی. ناظرین کرام، اس شعر کے خالق محترم انور شعور ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے اسی غزل کا ایک شعر آپ نے ان کی زبان سے سنا تھا، آپ نے وہ شعر سماعت کیا تھا، اور اب میں گزارش یہ کروں گا ان سے کہ وہ یہ غزل ہمارے ناظرین کو آپ کو سنائیں. اب وہی 2-3 شعر یاد ہیں اس وقت کے. خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی. واہ. وہ زندگی جو گزارے نہیں گزرتی تھی، وہ زندگی جو گزارے نہیں گزرتی تھی، تیرے طفیل گزارے بغیر بیت گئی. کیا کہنے. واہ. نہ بیتتی تھی کبھی جس کی چاند رات اس کی، واہ. نہ بیتتی تھی کبھی جس کی چاند رات اس کی، سہاگ رات ہمارے بغیر بیت گئی. شعور تیز رہی زندگی کی دوڑ اتنی، واہ. شعور تیز رہی زندگی کی دوڑ اتنی کہ ہار جیت شمارے بغیر بیت گئی. واہ. کہ ہار جیت شمارے بغیر بیت گئی. کیا کہنے. اب جیسے بہت آپ سے گفتگو ہوئی کہ کون سے شعراء ہیں جن کو، مطلب اگر فہرست ایسی شعراء کی ہو جن سے آپ متاثر ہوئے یا جن کو آپ پسند کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے میں بھی جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. یہ جناب شروع کرتے ہیں سراج اورنگ آبادی. صحیح. ابتدائے آفرینش سے گویا کہ سراج اورنگ آبادی، ولی دکنی،
وہ کرتے جائیں گے چھوڑ چھوڑ کے، بالکل، کیونکہ سارا بتانا اور سارے نام یاد آنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ سراج، ولی، پھر ایک دم ادھر آ جائیے میر درد، خواجہ میر درد، جی، میر۔ اچھا جناب، اب اور آگے آ جاتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، مصفی بھی پسند ہے۔ صحیح، اچھا، آتش بہت پسند ہے۔ صحیح، غالب، اقبال، انیس۔ ہماری شاعری کی جو عمارت ہے، اردو شاعری کی، گویا ان ستونوں پر قائم ہے: میر، غالب، اقبال، انیس۔ ہم ان چار میں ہم ایک اور شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا عہد بھی اس میں آ جائے، فیض۔ تو گویا یہ ہماری، آج جو بھی آدمی اردو شاعری کرنا چاہتا ہے، خصوصاً اردو غزل کہنا چاہتا ہے، اسے یہ 4-5 آدمی تو اس کے خون میں سرایت کرتے رہنے چاہیے، نہیں اتنا گھولا میلا ہونا چاہیے، وہ اس قدر اس نے انہیں اپنے اندر اتار لیا ہو۔ بہت سے شعراء اس میں آ گئے، اب اس ہاں میں بہت اگر سے ہم آگے ظاہر بہت سے کچھ رہ بھی گئے، اب چھوٹ بھی گئے ہوں جیسے گے۔ غور کریں تو آپ نے میر کے دور میں درد کا نام لیا، درد کا نام لیکن لیا، سودا کا نام آپ نے نہیں لیا۔ سودا اتنا پسند نہیں ہے نا، اب میر کا لے لیا بس، ٹھیک ہے۔ صحیح، اور اسی طرح آتش کا لیا ان کے دور میں، ناسخ کا نہیں لیا۔ صحیح، تو یہ شعراء ایسے ہیں جو میرا خیال ہے جن یعنی جو بہت زیادہ پسند ہیں، یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ وہ سودا پسند ہی نہیں ہو، ناسخ پسند نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ صحیح، اگر ہم بطور طالب علم ایک سوال کریں کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ ہمیں ناسخ اور سودا تقریباً ایک جیسا مزاج لگتا ہے ان کا، تو ان میں کیا فرق ہے، میر میں اور سودا میں کیا فرق ہے؟ اگر کیونکہ سودا بھی ایک اس دور کے بہت ہی نمایاں اور اہم ترین شاعر تھے، یا میر صاحب نے بھی ان کو اپنے دور کے نہیں معمولی آدمی نہیں تھا، قصائد وغیرہ میں اس کے غزلیں بھی کمال کی ہیں کہ وہ اگر سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں، وہ واہ 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 واہ، کیا جانیے تو نے اسے کس حال میں دیکھا، یا یہ کہ وہ پیدا معاش خلق کی برہم معاش خلق کی صورت بہت ہے یہاں۔ واہ، یعنی اچھے شعر ہیں اس کے ہاں، کہ وہ کوشش کر کے یا محنت کر کے ہمارے یہاں مطلب کیا اچھا شاعر بنا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ اچھے شعر کی تشریح کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے یا طلبہ کو پڑھانے کے لیے وہ ضروری بھی ہوتا ہے، کی بھی جاتی ہے۔ مجھ سے تشریحیں نہیں پڑھی جاتی، میں نے کبھی شاید شرح کوئی پوری نہیں پڑھی ہے۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ بہت سے غالب کے بہت سے اشعار میں آج تک نہیں سمجھ پاتا اس عمر میں بھی، لیکن میں شرح پڑھنے کی تکلیف بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ مجھے جو تھوڑا بہت بھی سمجھ رہا ہوں نا وہ بھی نکل جائے گا، کچھ اور سمجھنے لگ جائیں جو کسی اور نے سمجھائے۔ ہاں صحیح ہے، بالکل، جیسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو فلاں پھل کیوں پسند ہے، ہاں کیوں پسند ہے، ہاں پسند ہے بھیا، اچھا ہی ہے وہ۔ واہ، کیا کہنا۔ تو گفتگو ہماری تقریباً اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، وقت اس حصے میں تو واقعی احساس نہیں ہوا وقت کے گزرنے کا۔ تو ایک سوال کہ آپ نے قطع نگاری بھی بہت کی اور کافی عرصے سے آپ قطع لکھ رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ جو آپ کی شاعری ہے یہ غزل سے کتنی مختلف ہے؟ بھائی یہ تو ایک طرح کا گویا ذریعہ معاش ہے، اور قطع جو ہے وہ اخباری ضرورت سے لکھنا ہوتا ہے۔ صحیح، شاعری آدمی اپنی آزاد پسند سے، اپنی آزاد موڈ سے کرتا ہے، قطع آپ کو وقت پر دینا ہوتا ہے جیسا بھی ہو جائے۔ بالکل، شاعری میں آپ اتنے پابند نہیں ہوتے وقت کے، تو یہ آبرد اور آمد کا فرق تو ہے ہی۔ صحیح، تو قطعے بھی کچھ نہ کچھ اگر ان کا انتخاب کیا جائے تو کچھ جاندار اور اچھے کچھ نکل جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کا غزل سے میں نے تو کبھی مقابلہ نہیں کیا، نہ اس کے برابر سمجھا۔ صحیح، کیا ارادہ ہے کہ ان قطعوں کا انتخاب کیا جائے؟ کہا گیا، پبلشرز نے بھی کہا، دوستوں نے بھی بہت کہا
لیکن ابھی تک تو کیا نہیں ہے. اور نظم کے بارے میں بھی ایک سوال ہو جانا چاہیے کہ نظم آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ بھائی نظم ضرور کہنا چاہیے، اور وہ میں نے ابھی شاید بتایا تھا کہ میں جب بھی نظم کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ سے غزل ہو جاتی ہے. صحیح. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو یہ کہیں کہ بھئی طبیعت رواں اس طرف زیادہ ہو گئی ہے، صحیح. اور مجھ سے نظم اس طرح کہیں نہیں گئی. جس کئی طرح ضرور غزل نے ہیں، آپ کو اپنی کئی طرف ہیں کچھ توجہ نظمیں، کیا. اور وہ پھر پورا ہی لگنا پڑے گا، اپنی توجہ پوری ادھر لاؤ. صحیح. تو وہ نہیں ہوا. حالانکہ اچھا طبیعت میں بہت سارے کام بیک وقت کرنے کا وہ مزاج بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے مزاج صحیح. کہ وہ کئی کام بیک وقت کرتے تھے. ہمارے قاسمی صاحب تھے، افسانہ بھی لکھتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، صحافت بھی کرتے تھے، ادبی پرچہ بھی نکالتے تھے. میرا ایسا مزاج نہیں ہے. اول تو کچھ کرنے کا مزاج نہیں ہے. اتنی شاعری ہو گئی، اسی پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیسے کر لیا. واہ. تو وہ کچھ نہ کرنے کو دل چاہتا رہتا ہر وقت. کیا کہنے. واہ واہ واہ. آخر میں ایک سوال کہ اردو شاعری اور ادب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا ہے. مستقبل کوئی خراب نہیں ہوتا، کبھی اچھا ہی ہوتا ہے. صحیح. جب دیکھو نا، میر کے بعد غالب پیدا ہو سکتا ہے، غالب کے بعد اقبال پیدا ہو سکتا ہے. تو پھر چھوٹا سا سوال کہ اب کب امکان ہے کوئی اس درجے کا یا ایسا شاعر پیدا ہو؟ ہوگا ضرور. ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. قریب میں نظر نہیں نہیں، ہاں نہ اتنا بڑا تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. حالانکہ اقبال کو بھی 38 میں انتقال ہوا ہے ان کا. بالکل. اور ایک صدی ہونے کو آ رہی ہے. بھائی قریب بھی نہیں نظر آ رہا کوئی. امکان تو کیا، کیوں ہم کہیں گے جی ان سے آدھا ہے، وہ بھی نہیں ہوا اب تک. چونکہ وہ تو نظم، آپ نظم چاہے ان کی نظم لے لو چاہے غزل لے لو، بالکل. ان کی تو غزل کو نظم کہنا یا نظم کو غزل کہنا ایک ہی بات ہے. وہ شاعری کرتے ہیں جی. یہ تو اصناف کو چھوڑ دو. واہ واہ واہ. ان کے تو قطعات بھی جو ہیں وہ کمال واہ کے. واہ. بالکل. تو وہ تو اچھا. اور مومن ایک بات آپ نے ضرور محسوس کی ہوگی کہ آپ میر میں غالب میں مماثلتیں تلاش کر سکتے ہیں، حسرت موہانی میں اور حالی میں بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اقبال سے آپ کسی کو نہیں. بالکل. بالکل گویا ہے نا، بالکل الگ. گویا منفرد کہلانے کا حق اگر کسی کو ہے صحیح معنوں میں اردو میں تو وہ اقبال ہے. واہ. منفرد کا لفظ جو ہے کیا کہنے. ان سے زیادہ کسی پہ چسپا نہیں ہوتا. واہ. ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آخر میں کوئی پیغام دیجیے. بس سب خوش رہیں اور ہمارے لیے دعا کریں. کیا کہنے. پیغام تو بڑے لوگ دیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اس سے اچھا کیا پیغام ہو سکتا ہے. اور یقیناً بہت سے پیغامات آپ نے شعور صاحب کی گفتگو سے، ان کی شاعری سے اخذ کیے ہوں گے. ایک اور پیغام آخر میں انہوں نے دیا جو بہت ہی اہم ہے. خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.